آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ عادیات، جس میں ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت تخت و تاخ و تاراج کر دیتے ہیں۔ فآثرنا بہ نقعا، اور پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطنا بہ جمعا، اور دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس سورہ کا مضمون جانتے ہوئے میں آپ کو چند باتیں بتا دوں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہوا تھا مکہ میں نازل۔ وہاں مکہ کے لوگ اس طرح سے سائنس، علم، ہنر ان چیزوں سے نہیں واقف تھے۔ ان کے لیے مشاہدات رہتے تھے اور اسی بات سے وہ قائل ہوتے تھے۔ جو کچھ وہ دیکھتے تھے اپنے سراؤنڈنگ میں، جو کچھ مشاہدہ کرتے تھے، انہی چیزوں سے وہ قائل ہو سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں انہی کی زبان میں سمجھا رہا ہے، انہی لوگوں کے، کیونکہ اس وقت جنگ کا معاملہ زیادہ تھا اور لوگ جنگ پر جانے کے لیے گھوڑے کا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی ہی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ ان گھوڑوں کی وفاداری تو دیکھو۔ جب انہیں اپنے مالک کی طرف سے تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے وہ سر پر دوڑ پڑتا ہے اور ہانپتے ہوئے دوڑتا ہے، اپنے نتنوں سے ہوائیں نکالتے ہوئے دوڑتا ہے۔ اس قدر تیز رفتاری سے دشمن کے جھنڈ میں گھس جاتا ہے، اسے اس وقت اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ اور یہ سب کس لیے؟ محض اپنے مالک سے وفاداری کے لیے، یعنی اس کا جو رکھوالا ہوتا ہے اسے کھانا دیتا ہے، اس کی تھوڑی بہت خیال کرتا ہے، اسے ایک آدھ دفعہ اس کی خدمت کر دیتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے۔ اس ضمن میں وہ اس کا پورے طرح سے وفادار بن جاتا ہے، اس کا متی بن جاتا ہے اور اس کے چھوٹے سے اشارے پر دشمن کے جھڑ میں بھی گھس جاتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اور اس کے کمپیئر میں انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ کی زمین پر رہ رہا ہے، اللہ کے دیے سے کھا رہا ہے اور اللہ کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس سے خود بھی اس کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان کو خود بھی معلوم ہے کہ وہ اللہ کا بہت ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہاں لیکن وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ اسے اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے بلکہ اپنے مال کی محبت میں بہت زیادہ آگے ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ابھی آگے اللہ تعالیٰ اس سے بتا رہا ہے کہ اگر تجھے مال کی محبت بھی ہے تو اس مال کا کیا ہوگا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے اس وقت معلوم نہیں ہو جائے گا جب سارے قبروں میں کے مردے زندہ کیے جائیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ بھی آشکار ہو جائے گا۔ ان ربہ بہم یومئذ لخبیر، اور ان کا پروردگار ان کے حال سے تو اس روز پورا واقف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا اتنا ناشکرا ہے، وہ اس کا ہی کھاتا ہے۔ انسان اپنے رب سے وفادار نہیں ہے، اس کا کھا رہا ہے لیکن اسے اپنے پروردگار کی شکرانہ نہیں ہے، ناشکری ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات کا اسے بھی علم ہے، کم سے کم وہ ان گھوڑوں جتنا ہی وفادار ہو جاتا جو اپنے مالک کے تھوڑے سے اشارے پر سر پر دوڑ پڑتے ہیں اور اپنی جان کی تک پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں لیکن وہ مال کی محبت میں بڑا آگے ہے، اسے مال اور زر اور دنیا کی بڑی چاہ ہے، لیکن اسے بہت جلد معلوم ہو جائے گا اس وقت جب سارے مردے قبروں سے زندہ کیے جائیں گے اور جو کچھ ان کے دل میں ہے سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا۔ جو کچھ ان کے دل میں ہے سے مراد یہاں ان کی نیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کے ساتھ ساتھ بندے کی نیت کا بھی حساب کرے گا۔ قیامت کے روز جو حساب ہونے والا ہے وہ بڑا ہی باریکی سے ہونے والا ہے۔ ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ ہماری نیتیں بھی تلنے والی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی خالص اللہ کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کام میں، ہماری نیتوں میں جو کچھ خرابی ہے ان خرابیوں کو درست فرمائے، اور جو کچھ اب تک غلطیاں ہو چکی ہیں انہیں معاف فرمائے۔ آمین۔